آئیے اب ہم آپ کے سامنے انسانیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عنوان سے کچھ مظاہر اور مناظر رکھتے ہیں کہ حضور کیسے انسان تھے، جو سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، انسانوں کے ساتھ بحیثیت انسان آپ کا سلوک کیا تھا۔ بہت سے سیرت کے واقعات ہیں۔ غار حرا سے جب آپ تشریف لائے، کپ کپی طاری ہے، زملونی فرما رہے ہیں، سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کون سے لفظوں سے تسلی دی کہ کلا واللہ لن یخزیک اللہ ابدا، اللہ تعالیٰ کبھی آپ کو خائب و خاسر نہیں ہونے دے گا، نعوذ باللہ۔ انک لتصل الرحم وتقر الضیف وتکسب المعدوم وتعین علی نوائب الحق، آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، آپ غریبوں محتاجوں کا آسرا بنتے ہیں، آپ مہمانوں کی مہمان نوازی کرتے ہیں، جن کے پاس کچھ نہیں ہوتا انہیں عطا کرتے ہیں، اور آپ غم گساری کرتے ہوئے مصیبت میں لوگوں کی مدد کرتے ہیں۔ تو وہاں پر تو ابھی مسلم غیر مسلم کا تصور ہی بعد میں آیا۔ یہ اس دور کی بات ہے کہ جب ابھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو دین کی دعوت بھی نہیں دی تھی، اس وقت بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا رویہ پوری انسانیت کے ساتھ کتنا خوبصورت تھا، کتنی پیاری ڈیلنگ تھی۔ پھر جب حکم ہوا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اپنے رشتہ داروں کو آپ دین کی دعوت دیجئے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے نہیں دعوت دی کہ ان کے گھر چلے جائیں اور دعوت دیں، سب رشتہ داروں کو اپنے دسترخوان پہ بلایا اور 3 دفعہ ان کی دعوت فرمائی، بہترین کھانا کھلایا، سرید بنایا، ان کو گوشت پیش کیا، کھانا کھلایا، پھر ان سے گفتگو کی۔ اور پہلی دعوت میں ابو لہب جو چچا تھا وہ اٹھ کے خلاف بولنا شروع ہو گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منہ میں ان کو سخت جواب نہیں دیا، خاموش ہو گئے اور صلہ رحمی کا لحاظ رکھا۔ تو اس طریقے سے سرکار دو عالم نے انسانیت کی محبت کا درس دیا ہے، احترام کا درس دیا ہے۔ طائف میں پتھر مارے گئے، لو لوہان کیا گیا، پہاڑوں کا فرشتہ آیا، یا رسول اللہ حکم دیں تو ان کو ملا کے بالکل تہس نہس کر دیا جائے۔ تو اس وقت بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لا، یہ بد دعا نہیں کرتا، بلکہ میں یہ کہتا ہوں کہ عسى اللہ ان یخرج من ابنائہم، کہ اللہ تعالیٰ انہی کی نسلوں میں سے ایسے لوگ پیدا کرے گا من یعبد اللہ، جو اللہ کی عبادت کرنے والے ہوں گے۔ تو وہاں بھی امید ہے، وہاں بھی حسن اخلاق ہے، وہاں بھی غیروں کو اپنا بنانے کی ادا ہے۔ اور آج ہم اپنوں کو بھی غیر بنانے پہ تلے ہوئے ہیں، اور اپنے مسلمانوں کے ساتھ بھی ہمارا رویہ کتنا شدید ہے۔ اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے غیر مسلموں کو کس پیشن، کس صبر کے ساتھ، کس خوبصورتی کے ساتھ دین کی دعوت دی ہے۔ طفیل بن عمرو الدوسی قبیلہ دوس سے حاضر ہوئے، پہلے خود مسلمان ہوئے، پھر اپنے قوم کو دین کی دعوت دینے گئے، کئی سال وہاں رہے، پھر واپس آ کے عرض کیا یا رسول اللہ میری قوم تو آپ کے بارے میں بہت سخت جملے کہتی ہے، وہ آپ پہ اسلام لانے کے لیے تیار نہیں ہے، سوائے میری زوجہ اور ابو ہریرہ کے، اور کوئی بندہ مسلمان ہونے کے لیے تیار نہیں، آپ ان کے لیے سخت دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کو برباد کرے۔ تو حضور نے جب ہاتھ اٹھائے تو صحابہ کرام سوچ رہے تھے کہ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے کیا بات کریں گے۔ تو حضور نے فرمایا اللہم اہد دوس وأت بہم، یا اللہ قبیلہ دوس کو ہدایت بھی دے اور انہیں میرا غلام بنا کے میرے پاس لے آ، کہ وہ تیرا کلمہ پڑھ لیں اور انہیں میرے پاس لے آ۔ پھر حضور نے فرمایا انی لم ابعث لعانا ولکنی بعثت رحمتا وانما انا رحمت مہدات، مجھے نعوذ باللہ لعنت ملامت کرنے والا بنا کے نہیں بھیجا گیا، مجھے رحمت بنا کے مبعوث کیا گیا ہے، میں اللہ تعالیٰ کی گاڈ گفٹڈ رحمت ہوں پوری انسانیت کے لیے، جو اللہ نے عطا فرمائی ہے تحفے کے طور پر۔ یہ رویہ انسانیت کے لیے بھلائی کا رویہ ہے، جس کی آج کے معاشرے میں بہت زیادہ ضرورت ہے۔ ہجرت کے سفر میں جہاں حضرت ابوبکر صدیق ساتھ ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہاں عبداللہ بن اریقط ایک مشرک ساتھ ہے مشرک، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی سروسز پہ اس لیے اعتماد ہے کہ اس کو جیسے ہائر کیا جاتا ہے پیسے دے کر، لیکن اعتماد بھی ہے، ورنہ تو لوگوں کو پیسے دے کے بھی ہائر کیا جائے تو وہ دغا بازی کر جاتے ہیں، لیکن غیر مسلم ہونے کے باوجود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اپنے ساتھ اس حساس ترین سفر میں رکھا، تو ٹرسٹ کیا اور ساتھ رکھا۔ تو کبھی کبھی ایسے غیر مسلم جو ہیں ان پہ بھی کسی معاملے میں اعتماد کیا جا سکتا ہے کہ جن کے اخلاق کو پرکھا ہوا ہو، جن کے اخلاق کو دیکھا ہوا ہو۔ اور حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت میں ایسی مثالیں
ہمیں ملتی ہیں۔ اسی طرح حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب داخل ہوئے مدینہ پاک میں تو یہ بھی ایک انسانی منظر ہے کہ ایک دف بجا کے حضور کا استقبال ہوتا ہے، طلع البدر علینا کا نغمہ الاپا جاتا ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ویلکم کیا جاتا ہے۔ یہ بھی کیسا خوبصورت منظر ہے۔ کوئی وہاں پہ یہ فتویٰ نہیں لگا کہ یہ جی ساز بج گیا ہے یا یہ دف بج گیا ہے، اگرچہ باقی سازوں کے بارے میں فقہاء نے سخت آراء دی ہیں، لیکن جو دف ہے اس کے ساتھ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی بچیوں نے حضور کو ویلکم کیا، تو یہ بھی ایک انسانی بہت خوبصورت منظر ہے۔ اسی طرح جب حضرت بلال کو خانہ کعبہ کی چھت پہ چڑھایا، وہ اذان دیتے ہیں تو ابو محذورہ نامی ایک ایسا بچہ جو ابھی کفر و شرک کی گمراہی میں ہے، دلالت میں ہے، وہ حضرت بلال کی اذان کی نقل اتارنا شروع کرتا ہے مکہ کی گلیوں میں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کو نقل لگاتے ہوئے دیکھ لیتے ہیں، بلاتے ہیں، حضور کو آواز پسند آتی ہے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے سینے اور اس کے ماتھے پہ ہاتھ رکھتے ہیں، جہاں سے بال اگتے ہیں پیشانی پہ ہاتھ رکھ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حل اعلمک الاذان، ابو معذورہ میں تمہیں اذان سکھا نہ دوں؟ اور پھر حضور اس سے اذان سنتے ہیں اور ساتھ خود پڑھتے ہیں، ساتھ اسے پڑھاتے ہیں، اس کے دل میں ایمان اترتا چلا جاتا ہے۔ وَيَبْتَسِمُ فِي وَجْهِهِ، حضور ان کے چہرے میں مسکراتے ہیں دیکھ کر، اور پھر فرماتے ہیں کیا تو مکہ کا مؤذن بننا پسند کرے گا؟ اور وہی ابو معذورہ اسلام لاتے ہیں، مکہ کے مؤذن بنتے ہیں، اور پھر ساری زندگی وہ پیشانی کے بال انہوں نے نہیں کٹوائے جہاں پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ آ گئے تھے۔ یہ حضور سے محبت کا ایک ان کا انداز تھا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں وہ عرض کرتے ہیں لولا رحمت رسول اللہ بی لکنت الآن من اہل النار، اگر حضور میرے ساتھ رحمت کا رویہ نہ فرماتے تو آج میں بھی جو ہے نعوذ باللہ جہنم والوں میں ہو جاتا۔ یہ حضور کی رحمت ہے کہ آپ اپنی رحمت، شفقت اور اخلاق کے ساتھ جو ہے وہ مجھے قریب کیا اور کلمہ طیبہ پڑھایا۔ ایک شرابی ہے لیکن وہ مدینہ پاک میں رہتا ہے، بار بار اس کی شکایات آتی ہیں، اس پہ حد بھی جاری کرواتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور جب باقی صحابہ اسے دیکھ کے ہنستے ہیں تو حضور فرماتے ہیں لا تلعنوہ فإنہ یحب اللہ ورسولہ، کہ اس کو لعنت ملامت نہ کرو، یہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت رکھتا ہے۔ تو گناہگاروں کے ساتھ بھی ایسا رویہ رکھنا کہ ان کے دل جیت لینا اور ان کو محبت کے ساتھ اپنا بنانا، غیروں کو بھی اپنا کرنا، یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا انداز ہے۔ کان ضحاکا بساما فی بیتہ، سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں بھی مسکراتے تھے، مسکرا کے ہمارے ساتھ گفتگو کرتے تھے، خندہ پیشانی کے ساتھ بات کرتے تھے۔ اپنی نواسی سیدہ امامہ جو حضرت سیدہ زینب کی صاحبزادی ہیں، نماز پڑھتے ہوئے جب حضور سجدے سے اٹھنے لگتے تو انہیں اپنے سینے سے لگا لیتے، قیام کے اندر بھی وہ حضور کے سینے سے چمٹی ہوئی ہوتی، چھوٹی سی صاحبزادی نواسی، پھر جب سجدے میں جانے لگتے تو انہیں رکھ دیتے اور سجدہ فرماتے۔ یہ کیسا خوبصورت انداز ہے اپنی اولاد سے محبت کرنے کا، انسانیت سے پیار کرنے کا، یہ ہمارے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز ہے۔ غزوہ احد میں چہرے سے خون بہہ گیا، دندان مبارک شہید ہو گئے، اور وہ لوہے کا خود جو ہے وہ مڑ کے چہرے میں، رخسار میں داخل ہوا، تو اس وقت بھی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ نے مجمعین نے یہ دیکھا کہ شاید آپ سخت جملے کہیں گے، لیکن آپ نے فرمایا اللہم اہد قومی فانہم لا یعلمون، یا اللہ میری قوم کو ہدایت دے، یہ جانتے نہیں ہیں، ان کو علم نہیں ہے۔ اس وقت بھی ان کے لیے عذر خواہی فرما رہے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ انسانیت سے سرکار دو عالم کی خیر خواہی ہے جو آج کے زمانے میں ہمیں بھی ضرورت ہے کہ ہم اپنے اندر پیدا کریں۔ جب احد کے میدان میں 70 صحابہ شہید ہو گئے جن میں سید الشہداء حضرت امیر حمزہ بھی ہیں، تو اس وقت حضور دفن رکوا دیتے ہیں کہ ابھی ان کو دفن نہ کرو۔ کیوں؟ فرماتے ہیں عمر بن جموح اور عبداللہ بن حرام، یہ جو 2 صحابی ہیں، ان کو ایک ساتھ دفن کرو ڈھونڈ کر، کیونکہ یہ دونوں زندگی میں ایک دوسرے کے ساتھ بڑی محبت رکھتے تھے، ہمیشہ اکٹھے رہتے تھے، ان کی تدفین بھی اکٹھی ہونی چاہیے۔ انسانیت کے ساتھ ایک ایسا پیار کہ ان کی فیلنگز کا بھی احترام کرنا، ان کے جذبات کا بھی احترام کرنا، یہ میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی انسانیت سے محبت ہے۔